تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، سبھی کا سہارا فقط تو خدا ہے، دلوں کی صدائیں تو ہی جانتا ہے، سبھی غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ربیع العلوم کے اس پلیٹ فارم سے آج کے درس قرآن کی اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ذی وقار، کتب احادیث کے اندر سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان فضائل میں سے سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے، سورہ فاتحہ ہر دکھ کا مداوا ہے، سورہ فاتحہ ہر مشکل کا حل ہے، اور سورہ فاتحہ ہر حاجت مند کے لیے حاجت روا ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پورے کلام سے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے کہ جو مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور ان کے لیے شفا بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور تمہارے دلوں کی شفا آ گئی۔ تو قرآن پاک کی ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن ہی شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے سینے میں تکلیف رہتی ہے۔ سینے میں تکلیف کی شکایت کرنے لگا۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن جو ہے وہ تمہارے دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ تو اس لیے میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کے اندر تمہارے لیے شفا رکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے حلق میں درد رہتا ہے، میرے گلے میں درد رہتا ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سب سے بہترین دوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرامین سے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کی ہر آیت
شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی ہر آیت سے جو ہے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی صورتوں کی طرف دیکھیں، ان کے فضائل کی طرف دیکھیں، تو اس سلسلے کے اندر سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ بیماری چاہے جسمانی بیماری ہو یا وہ بیماری چاہے روحانی بیماری ہو، سورہ فاتحہ جسمانی بیماری سے بھی شفا دیتی ہے، سورہ فاتحہ روحانی بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مشکل کا حل ہے، وہ مشکل چاہے دنیاوی مشکل ہو، وہ مشکل چاہے اخروی مشکل ہو۔ سورہ فاتحہ سے دنیاوی مشکلات کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے، اور سورہ فاتحہ سے اپنی اخروی مشکلات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلامو، اللہ رب العزت کی مخلوق کی جانب سے خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کیے جانے سے پہلے رب العزت نے خود اپنی حمد بیان فرمائی، اور میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو، لہٰذا اس حمد سے اپنی بیماریوں کے شفا حاصل کیا کرو، اس حمد سے اپنی دردوں کی دوا حاصل کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ حمد کیا ہے؟ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ حمد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے۔ یعنی میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسی حمد ہے کہ جس سے ہر بیماری سے شفا بھی مل سکتی ہے اور ہر مشکل کا حل بھی اس کے اندر ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اور آگے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شِفَاهُ اللَّهُ، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جسے قرآن سے شفا نہ ملے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو شفا نہیں دیتا۔ تفسیر در منصور کے اندر ہے، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی ام الکتاب، فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے، وَهِيَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، قرآن کی اصل بھی ہے اور یہ ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، فرمایا اس کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ تو ان احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی تلاوت کر کے، جس کے اندر ہم غور و فکر کر کے اپنی ہر مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اپنی ہر مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی ہر بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ہر بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر حاجت مند کے لیے حاجت روا ہے۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، کوئی مشکل آ جائے، تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا بھی رکھ دی گئی ہے اور ہر مشکل کا حل بھی رکھ دیا